السلام علیکم ناظرین، پالیسی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محروق شہریار۔ جمعہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین، عدالتی فیصلوں کے بعد اب عالمی فیصلہ بھی جمعے کو ہونے جا رہا ہے۔ جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں، دنیا بھر کی نظریں جس پیش رفت پر مرکوز تھیں وہ بالآخر سامنے آ ہی گئی ہے۔ مہینوں سے جنگ، خوف اور غیر یقینی کی صورتحال کی لپیٹ میں رہنے والے مشرق وسطیٰ کے لیے امید کی ایک نئی کرن روشن ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان 3 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اعلان پہلے پاکستان کے وزیر اعظم اور پھر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں۔ معاہدے کے اہم خد و خال تو ابھی اس طریقے سے سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن جتنے آئے ہیں اس کے مطابق فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہونے کی توقع بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اب وزیر اعظم نے اس پیشرفت کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ کیا وقار ملا ہے پاکستان کو؟ وزیر اعظم کے مطابق مجوزہ امن معاہدے پر باضابطہ دستخط 19 جون کو جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان اس اہم اور تاریخی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو ٹول فری آبنائے ہرمز کے کھلنے کی نوید بھی سنا دی ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ معاہدے کے حوالے سے ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے حتمی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے روز مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو جائیں گے۔ تقریب سے پہلے ایرانی حکام ہمسایہ ممالک کے دورے کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لبنان کے خلاف جارحیت کا خاتمہ معاہدے کا لازمی حصہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ جمعے کو ہونے والی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب اس مجوزہ معاہدے سے متعلق ابھی تک تمام تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں، البتہ کچھ نکات ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جیسا کہ اس معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر آمد و رفت کے لیے بحال کیا جائے گا، ایران پر عائد معاشی پابندیوں میں نرمی کی جائے اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کی بھی بات ہو رہی ہے، مگر سب سے اہم ہے افزودہ یورینیم اور جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدے کے بعد 60 روز میں طے کیا جانے والا مستقبل کیا ہوگا، یہ وہ اہم سوال ہیں۔ ان نکات کے علاوہ مجوزہ امن معاہدے میں اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیا لبنان سمیت سارے مشرق وسطیٰ میں اب دیر پا امن قائم کا خواب پورا ہو جائے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمیں جوائن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ اس کے علاوہ ایڈیٹر العربیہ ٹی وی منصور جعفر ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں، احمد حسن عربی، تینوں کو ویلکم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے آپ کا ٹیک لینا چاہوں گی۔ ظاہر ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی انتھک محنت اور فیلڈ مارشل کی جو باریک بینی اور جس نظر سے جس ثالثی کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا اس وقت اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معترف ہے۔ ظاہر ہے یہ کولیب اگر نہیں ہوتا تو شاید یہ معاملہ، یہ مسئلہ اتنا آسان نہ ہوتا حل کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے، اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں پاکستان اس کا فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں کہ مائل سٹون ہے، انپریسیڈنٹڈ ایونٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ ہسٹری از میکنگ یا ہسٹری ہیز بین میڈ، کہ جس میں پاکستان کی جو انتھک محنت ہوئی کی فار دی لاسٹ، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا 3 months and 16 days، اور اسپیشلی دیکھیں کہ جب دنیا تباہی کے دانے پہ کھڑی تھی تو اس وقت پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس نے کہا کہ پیس ایفرٹس کو لے کے آگے بڑھا۔ مشکلات تھی، چیلنجز تھے، اس کے باوجود پاکستان ہمت نہیں ہارا۔ سو وی ور انسٹرومنٹل، فیلڈ مارشل عاصم منیر واز انسٹرومنٹل جب 7-8 اپریل کی رات کو ایک انٹینس ڈپلومیسی کی گئی اور سیز فائر کروایا گیا۔ سو اٹ واز اگین پاکستان جب وہ پروجیکٹ فریڈم میں اس کو روک دیا امریکہ نے پاکستان کے کہنے پہ۔ پھر اس کے درمیان میں ہم نے دیکھا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے، لیکن پاکستان نے پیشنس کے ساتھ حوصلہ نہیں ہارا اور فریکوینٹ وزٹس نقوی صاحب جاتے رہے ہیں، فیلڈ مارشل کے اپنے جو وزٹس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر بات چیت ہم آگے بڑھاتے۔ ایون کل جو رات تھی 14-15 کی رات کو جب اسرائیل نے ایفرٹ کی لاس کی ٹو ڈی ریل دی پیس پروسیس، آپ دیکھیں لبنان بیروت میں حملے کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سو دیٹ واز دی ٹائم، اور اس رات کو بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ تھی نہیں سوئی، اور they were in constant communication with the Americans and Iranian officials، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ادھر سے سچویشن ہاتھ سے نکل جاتی ہے
تو یہی اسرائیل کی خواہش تھی، لیکن اس میں بھی پاکستان پریویل کر گیا، اور لاسٹ پرابلی اٹ واز 3:40 کے قریب جب پرائم منسٹر نے پوسٹ کیا، سو دیٹ واز دا ٹائم پرائم منسٹر نے سب کو آن بورڈ لینے کے بعد ایک پوسٹ کیا. سو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی، ریلیونس تھی پاکستان کی، ایکسیپٹیبلٹی تھی ٹو دی وارنگ فیکشنز جو تھی اور جنہوں نے ایکسیپٹ کیا. سو پاکستان دیکھیں کہ جو اس میں پاکستان کی ہم کہتے ہیں جو کامیابی پاکستان کی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی ہے، اور بیسیکلی ایک تباہ کن حالات و واقعات سے دنیا کو پاکستان نے بچایا. سو دیئر فور پاکستان کا جیو اسٹریٹجک پروفائل ویسے بڑھ چکا تھا، اور ابھی ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی بن گیا ہے، انٹرنیشنل پلیئر، اٹس ناٹ اے ریجنل پلیئر. وی آر اے سیکورٹی اسٹیبلائزر ہے ساؤتھ ایشیا میں اور ویسٹ ایشیا میں، وی آر نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا، اسپیشلی جو پیچ اپ کروانے میں بٹوین جی سی سی کنٹریز. مینلی جب ہم بات کرتے ہیں یو اے میں کویت کا اور جو بحرین کے اور ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور وہ اس میں وہ چاہیں گے کہ پیسفل کوئی ایگزسٹنس ہو، اس میں بھی پاکستان کرے گا. اور دنیا پاکستان کی طرف ابھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے. سو پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے. ایون وہ ممالک جو وہ تھنک ٹینکس تھے جو پاکستان کو کرٹیسائز کرتے تھے، آج وہ کہتے ہیں پاکستان ہیز پلیڈ اے کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو رول. تو ایکنالجمنٹ اور ویلومنگ سپورٹ ہے پاکستان کی. سو پاکستان کے پچھلے دیکھیں 1 سال کے اندر ایک مارکے حق اور بنیاد مرسوز میں ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے پیچ اپ کروایا ہے جو ابھی 19 تاریخ کو سائن ہوگا. ایگزیکٹلی. احمد حسن صاحب، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد جس طرح سے پاکستان کو کامیابیاں ملنا شروع ہوئی ہیں، یقینی طور پہ اسی کی ایک کڑی ہے اس جنگ کے جیتنے کے بعد جس طرح سے پاکستان پر اعتماد بحال ہوا ہے پوری دنیا کا. یہ شاید اسی کا پیش خیمہ ہے جو آج ہم اس دن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن بڑا امپورٹنٹ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہمارے ٹاکس ہو رہے تھے تو وہ اسلام آباد سب کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار جنیوا کا انتخاب کرنا کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو اس وقت تبدیلی آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جب ایران یہ بات کر رہے سسٹینیبل پیس کی طرف جانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی اپیریٹس ہے اس کے اندر سٹرکچرل چینجز کی ایران بات کر رہے. امریکنز بھی اگر یہ بات جان کے ٹیبل پہ آ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں. سو اس وقت پوری دنیا کے اندر ملٹیپل لیولز پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ورلڈ آرڈر کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے اندر. اس سارے کانٹیکسٹ میں ابھی جو ہو رہا ہے، صرف یہ امیجن کرے، اس کا ایک ایسپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جب یہ پیس ڈیل اور یہ نیگوسیشن کا فریم ورک ڈیزائن ہو رہا ہے تو کئی دہائیوں کی جو کوئرسو ڈیٹرنس کے اوپر سارا میکنزم چل رہا تھا وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈپلومیسی کے اوپر اور کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر جا رہا ہے، جہاں پہ ڈپلومیسی از گوئنگ ٹو پلے اے ویری وائٹل رول آگے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے. سو مڈل ایسٹ کے اندر جب اتنی بڑی چینجز آ رہی ہوں اور اس کا بیگیج تقریباً 100 سال کا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں کہ پیس کا فریم ورک سائن کہاں پہ ہو رہا ہے کہاں پہ نہیں ہو رہا، وہ چیزیں آئی تھنک اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو میڈیٹ جو ہے وہ پاکستان نے کروایا، اس کو ہوسٹ بھی پاکستان کر رہا ہے. دس از واٹ دیٹ از امپورٹنٹ. اور پوری دنیا اس وقت آپ دیکھیں کہ 2 کے اوپر پوری دنیا اس وقت بہت خوش ہے. پوری دنیا سے مبارکبادیں جو ہے پاکستان کی طرف آ رہی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ پر. جیسے آپ نے کہا مارکہ حق کے بعد، یس مارکہ حق پلیڈ اے ویری ویری وائٹل رول اس ساری سچویشن میں پاکستان کو لے کے آنے کے لیے جس میں آج ہم کھڑے ہیں. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی جو 5000-6000 سال پرانی تاریخ ہے اس میں ہمیشہ سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ پرانے لیڈرز کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو ریفرنس کسی نہ کسی جنگ کا ملے گا کہ جنگ کے اندر لیڈرشپ پریشر سچویشن میں کیسے پرفارم. سو پاکستان کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے اپنی قوم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا تھا مارکہ حق بنیان مرسوس میں، وہ انٹروڈکشن تھا پاکستان کی لیڈرشپ کا پوری دنیا کے سامنے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیتی ہوئی جو قومیں اور جیتے ہوئے جو ممالک ہوتے ہیں، جنگ جو جیت جاتے ہیں، ان کی اسی طرح سے پوری دنیا پہ رسپیکٹ کرتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے اندر کیپیسٹی اور اپنے قوم کے، ملک کے، عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی. اور وہی کریڈیبلٹی جو ہماری لیڈرشپ نے ارن کی تھی مارکہ حق کے دوران، اسی کو پھر ہم نے ٹرانسلیٹ کیا یہاں پہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستانی نہیں صرف کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک تیسری جنگ عظیم سے، ایک کیٹاسٹروفی سے بچایا. دس از بگ، اور یہ اشر ان کرے گی مڈل ایسٹ
ایسٹ کے اندر ایک نئے سیکیورٹی فریم ورک, نئے انرجی سیکیورٹی فریم ورک کے اندر اور نئے اکنامک فریم ورک کے اندر. تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں جو مڈل ایسٹ میں آ رہی ہیں. اس کے سینٹر پہ اللہ کے فضل سے آپ کو اور ہمارا پاکستان کھڑا. ناظرین وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی ایشو پہ مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے علاوہ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, احمد حسن عربی ہمارے ساتھ ہیں. تینوں ہی ایکسپرٹ ہیں, معاملے پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اب آگے کیا کچھ کر سکتا ہے اور پاکستان کو جس طرح سے پوری دنیا اس وقت عزت کی نظر سے دیکھ رہی ہے, پاکستان کے لیے وہ کتنا کارگر ثابت ہوگا. منصور جعفر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اب ظاہر ہے پوری دنیا جس طرح سے پاکستان کی معترف ہے, ہر جگہ پہ پاکستان کا نام روشن ہے, یقینی طور پہ آپ بھی اس پر بہت لکھتے آئے ہیں, بہت زیادہ اس پر بات کرتے آئے ہیں اور آپ بہت زیادہ اس کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں. آپ کا بڑا تجربہ بھی ہے, وسیع تجربہ ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ہے اس کا مزید کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اب جنیوا میں جب یہ سارا سگنیچر ہو جائے گا, یہ سارا معاہدہ, اس کے بعد پاکستان کے پاس کون کون سے ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پر جا کر پاکستان اپنے لیے آواز اٹھا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی, اس کے علاوہ اور دیگر مسائل ہیں جس پر پہلے پاکستان کے اوپر کوئی کان نہیں دھرتا تھا. آج وہی سارے ممالک جو پاکستان کو سننا پسند نہیں کرتے تھے, آج وہ پاکستان کی ایک آواز کے لیے بلکہ ان کی جانب بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس وقت ایک چیلنج بھی ہے, کیونکہ ابتدائی طور پہ جو پاکستان نے ہوم ورک کیا اس کے نتیجے میں یقیناً دو ملکوں خاص طور پہ امریکہ اور ایران کی جو ایک لحاظ سے اس موضوع پر مذاکرات پر پہلی بات تو رضامندی ہے. پاکستان نے دونوں ملکوں کو اس کی اہمیت کے لیے قائل کیا اور پھر اس دوران دو بہت سارے سخت مقام آئے, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو آئے روز کی ٹویٹس اور اس میں دھمکیاں, اور پھر خاص طور پہ سیز فائر کو ختم کرنے, اور ایک مرحلے میں تو اس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وائلنٹ دکھائی دیے, انہوں نے ایران کی پوری تہذیب مٹانے کی بات شروع کر دی. اور یہ وہ کڑا وقت تھا کہ جب پاکستان نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اس وقت جو ہے اپنے معاملات, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مذاکرات کے دوران اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اور پاکستان کی اس کال پر جو ہے امریکہ نے لبیک کہا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ان عزائم کو مؤخر کیا, اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایک وہ سیز فائر جس کو وقتی طور پہ کچھ مدت کے لیے کیا گیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسے انڈیفینٹ پیریڈ تک بڑھانے کے لیے تیار ہو گئے, آمادہ ہو گئے. اور آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انہیں کوششوں کا نتیجہ ہے اس وقت جنیوا میں ہونے والا یہ جو ایک اجلاس ہے, اس کی نہ صرف میزبانی پاکستان کر رہا ہے بلکہ اس اعلامیہ کا نام بھی جو ہے مبینہ طور پہ اسلام آباد ڈکلیریشن ہی شاید رکھا جائے. یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ کیپٹل کے جو دنیا میں اسی نوعیت کے, آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے معاملے پر بات چیت کے حوالے سے جو معاہدہ طے پایا تھا وہ جنیوا میں ہی ہوا تھا, لیکن اس کا نام جنیوا معاہدہ رکھا گیا تھا افغانستان کے حوالے سے. یہ ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو ان کیپٹلز میں ریکگنائز کیا جانے لگا ہے کہ جن کا ڈنکا بجتا تھا اس سے پہلے, اور ان کے بغیر کوئی بھی ایسی ڈپلومیٹک یا سفارتی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی جب تک کہ اس کی میزبانی کا شرف وہ حاصل نہ کر سکیں. اب پاکستان یقیناً ان تمام جو اس وقت یورپی کیپٹلز, چاہے وہ اوسلو کی بات کی جائے, چاہے وہ جنیوا کی بات کی جائے, آسٹریا کی بات کی جائے, ڈیووس کی بات کی جائے, اب اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اب پاکستان کا جو دارالحکومت ہے اس کے بارے میں یہ ٹرم کوائن کی گئی تھی جب ابتدا ہوئی تھی مذاکرات کی کہ ڈیووس ان مارگلا, کہ اب مارگلا کے دامن میں جو ہے وہ ڈیووس کا میدان جو ہے وہ سجا ہے, اور وہاں پہ ایک لحاظ سے ایک ایسے بہت ہی ٹرکی قسم کا ایشو کہ جس کے بارے میں دنیا توقع نہیں رکھتی تھی کہ اس کو تقریباً 3 ماہ کی مدت کے اندر جو ہے, اور اس دوران مسلسل جنگ کے جو بادل تھے وہ رہے, اور خاص طور پہ جب آبنائے ہرمز کی بندش ہوئی تو اس کے بعد اس پورے قضیے کا ایک ایسا پہلو سامنے آیا کہ جو اس سے پہلے ایران پر ہونے والی, چاہے وہ عراق کی جنگ تھی اس دوران بھی نہیں, اور ماضی میں ہونے والے جو اس نوعیت کے ان کے ساتھ جھڑپیں تھی, چاہے 2025 کی تھی یا اس سے پہلے جو معاملات چلتے رہے اسرائیل کے ساتھ, تو پہلی بار آبنائے ہرمز ایک ایسے سورس کے طور پہ سامنے آیا کہ جس نے نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو اسٹرینگولیٹ کر کے رکھ دیا, اور اس کے بعد یہ عالمی طاقتیں بشمول امریکہ اور اسرائیل اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئی کہ کسی طریقے سے
اس قضیے سے نکلا جائے، اگرچہ یہ اس امریکی اسرائیلی جنگ کے اعلانیہ مقاصد میں شامل نہیں تھا، یہ ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ معاملہ ہرمز کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اب وہی ایک اوور رائڈنگ پورا اس فنامنا کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور اس کو توڑ پھر امریکہ نے ایک بلاکٹ کی صورت میں نکالا۔ اب یہ دو ایسے ایشوز ہیں کہ جو ایک لحاظ سے پوری رفتار متعین کریں گے اور ایک فیوچر متعین کریں گے اس آگے طے پانے والے معاہدے کا بھی، اور اس کے نتیجے میں جو ایگزیکٹلی منصور صاحب یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں، اسی کا جو جواب ہے نا وہ بریگیڈیئر صاحب سے لینا چاہ رہی ہوں۔ مسعود احمد خان صاحب، اب یہ پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس خطے کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آنے والا ہے جس کو لیڈ شاید پاکستان کرنے جا رہا ہے، کچھ ایسے بلاک بننے جا رہے ہیں جس میں ایسے ممالک شامل ہوں گے، پاکستان اس میں سب سے زیادہ اول صف میں ہمیں نظر آئے گا۔ اس پیراڈائم شفٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اب ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے امن معاہدہ، اس کی مزید کسی بھی ملک کی جانب سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی؟ پہلے تو معاہدے کی بات کریں، دیکھیں اس کو انڈورس کرے گا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے تحت، سو ایک آپ سمجھ لیں گارنٹی ملے گی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی، سو دیٹ از امپورٹنٹ، دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ری الائنمنٹس ہوں گی، ری سیٹنگ ہوگی خطے کے اندر، اور خطے کے اسپیشلی جی سی سی کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں تو دے ہیو ریئلائز کہ ان کا جو ڈپینڈنس تھا امریکہ کے اوپر وہ دیٹ از آل اوور، کیونکہ جس حالات و واقعات میں امریکہ کا فوکس اسرائیل پہ رہا، اور دیٹس وائی جتنا نقصان ان جی سی سی کنٹریز کا ہوا، میرے خیال میں اسرائیل کا اتنا نہیں جتنا یو ای کا نقصان ہوا، اوور 2000 ڈرونز ہوئے ہیں، 500 پلس بیلسٹک میزائلز فائر ہوئے ہیں۔ سو میرے خیال میں ریسنٹ ری الائنمنٹس ہوں گی۔ ابھی 3 ایسے ممالک ہیں، آپ دیکھیں کہ یو ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اور وہ ان کے بڑے ڈفرینسز ہیں ایران کے ساتھ، دیٹ از ون تھنگ، آلدو ریسنٹلی اطلاعات آئی ہیں کہ یو ای نے کوشش کی ہے پیچ اپ کرنے کے لیے۔ سو میرے خیال میں اٹ ول بی پاکستان جو ایک کردار اس میں ادا کرے گا ان سب کو آگے ملانے کے لیے، آلدو سعودیز نے ایک آلریڈی ایک آئیڈیا دیا ہے، دے ہیو ریفرڈ کہ ہیلسنکی کا جو ماڈل تھا 1975 میں، دیٹ واز ڈن بٹوین جو ویسٹرن بلاک تھا اور ایسٹرن بلاک، یا واٹس ایپ ایکٹ سمجھ لے جو کولڈ وار کے دوران تھا، اس میں اس بات پہ ایگری کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے سوورینٹی کو ریسپیکٹ کیا جائے گا۔ سو اٹ واز اے سارٹ آف اے نان ایگریشن پیکٹ، سو اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، دیٹ از ون تھنگ۔ اور بتدریج آپ دیکھیں گے یہاں سے جو امریکن بیسز ہے وہ خالی ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد ایک اور الائنس کی بات جو ہو رہی ہے دیٹ از بٹوین پاکستان، ترکیہ ہے، سعودی عرب اور ایجپٹ ہے، تو لائٹلی یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا بنے گا، اور فیوچر میں یو نیور نو اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح خطے میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہے، اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ اور پاکستان دیکھیں سیکیورٹی اسٹیبلائزر جب ہم کہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں تھا تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اب ویسٹ ایشیا میں ہم چلے گئے ہیں، آلریڈی ہم دیکھیں ہماری پریزنس لیبیا میں بھی ہے، قطر کا ورلڈ کپ ہم نے کروایا ہے، سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، باقی جی سی سی کنٹریز بھی وہ چاہتے ہیں ہم ان پاکستان کے امبریلا کے انڈر آنا چاہتے ہیں۔ سو پاکستان کی کریڈیبلٹی بن چکی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تب ممکن ہوا ہے آپ کی لیڈرشپ اگر مضبوط ہو، فیصلہ سازی میں مضبوط ہو، اور پاکستان کو انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلے کریں۔ سو دیٹس وائی آپ دیکھیں آج پاکستان کا اللہ کا شکر ہے کہ گراف بہت اونچا ہے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے، پاکستانی پرائڈ کے ساتھ وی آر فیلنگ پرائڈ کہ پاکستان نے کیا کچھ کر کے دکھایا ہے، مارکے حق میں انڈیا کو سبق سکھایا، اور پھر اب ایک ایسا جو ڈسپیوٹ تھا 47 ایئرس کو ان کو آپس میں بٹھایا، ہاتھ ملوایا، اور اس کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سو دیٹ از دی بگ اچیومنٹ۔ رائٹ، احمد حسن صاحب، اب جس طرح سے سینکشنز ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، اگر ایران پہ سے واقعی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں تو ٹریڈ میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ابھی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم آئل کی بات کر لیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو انڈائریکٹ ٹریڈ ہے وہ کافی عرصے سے ہوتی آ رہی ہے، اور اربوں خربوں کا اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا ہے۔ سو اگر یہ سینکشنز ہٹتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹریڈ اگر آفیشلی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر کوئی بھی راستہ استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ بحری راستہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی فضائی راستہ ہو یا کسی بھی طرح سے وہ آ جائے،
سو جو پیٹرول کے پرائسز ہیں یا جو آئل ہے وہ پاکستان کو کتنا سستا پڑ سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کے پرائسز ہوں گے انٹرنیشنلی وہی پرائسز پہ پاکستان کو ملا کرے گا، یا جو اس وقت ہمارے انڈائریکٹ ٹریڈ میں جو پرائسز چل رہے ہیں آئل کے وہی وہاں پر پریویل کریں گے؟ کیونکہ یہ اس لیے مجھے ذرا امپورٹنٹ لگا پوچھنا کیونکہ بڑا انحصار کرتا ہے پاکستان اس کے اوپر۔ جی دیکھیں، ابھی میں دوبارہ وہی آپ سے عرض کروں گا کہ مڈل ایسٹ میں پچھلے ایٹ لیسٹ فار دا پاسٹ 50 ایئرس جو مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس ہیں دے آر لارجلی شیپڈ اینڈ انفلوئنسڈ بائی دا ریلیشن شپ دیٹ یو ایس ہیز ود ایران۔ آپ چاہے یمن کی بات کریں، چاہے عراق کی بات کریں، چاہے سیریا کی بات کریں، جتنے بھی کانفلکٹس مڈل ایسٹ میں ہوئے ہیں اس میں ایک بہت میجر رول اس ریلیشن شپ نے پلے کیا ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان۔ پوری دنیا کے اندر اٹس اے فیکٹ کہ جب آپ جیو اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جیو پولیٹیکلی اس کو اسٹرینتھن کرنا اس ریجن کو بہت ضروری ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر دیر واز کانفلکٹ اپون کانفلکٹ فار دا پاسٹ 50 ایئرس، لیکن اب اگر یہ سسٹینیبل پیس کا فریم ورک جو ہے یہ وائبلی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اسپوائلرز کی جو اسپیس ٹو آپریشنز ہے وہ ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ پیٹرول اور آئل اور صرف ایران پاکستان تک یہ محدود نہیں رہے گا، یہ بہت بڑے ایک اکنامک بوم کی طرف مڈل ایسٹ کو لے کے جائے گا۔ ٹیکنالوجیکلی آپ خود دیکھیے کہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر کچھ امن آنا شروع ہو جاتا ہے تو مڈل ایسٹ میں تو کون سا ایسا پوٹینشیل ہے جو موجود نہیں ہے، چاہے وہ گلوبل ٹریڈ روٹس ہوں، چاہے گلوبل ریسورسز ہوں، مین پاور ہو۔ اور پچھلے 2-3 ہزار سال کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو دنیا کا سب سے زرخیز علاقہ یہی ریجن ہے جس کو آپ یوریشین کہتے ہیں، یوریشیا، جس میں ایشیا کا ریجن اور پھر آگے یورپ شامل ہو جاتا ہے۔ سو آئل پیٹرول کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، یس اس کی پرائسز میں بہت زیادہ بینیفیشل تبدیلی آئے گی پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان امیجنیبل ایونیو کے حوالے سے بات کر رہی تھی، وہ جو انڈائریکٹلی ابھی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں جب وہ آفیشیل ہو جائے گا تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، دیکھیں ٹیکنیکلی میں آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری خطے کو، پورے ریجن کو اس کا فائدہ ہوگا، اور صرف وہ فائدہ نہیں، تھوڑا بہت فائدہ نہیں، جائگانٹک جو وہ ایک ڈیولپمنٹ آئے گی اکنامک اس کی فیلڈ کے اندر، اس میں پاکستان، یس پاکستان بینیفیشری ہوگا اس کا اسی طرح جس طرح باقی ممالک ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو چیز ہم اچیو کر کے اللہ کے فضل سے پاکستان نے دی ہے، پہلے سیز فائر اور اب یہ فریم ورک، یہ وہ چیز ہے جس کو آپ اکانومی، فائنانس، اس کی نظر سے اس کی اینک لگا کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا امپلیکیشنز، اس کا امپیکٹ فار بیونڈ امیجنیشن ہے۔ اگر آپ اکنامک لینس کے ساتھ اس کو دیکھیں تو وہ اس کو میئر بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ منصور جعفر صاحب، اب کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان نے انٹرنیشنلی تو اپنا لوہا منوا لیا ہے، جتنے بھی کرائسس تھے انٹرنیشنلی پاکستان نے اس کو نہ صرف ریزالو کرنے کی بلکہ بہت بہتر انداز میں ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پاکستان کامیاب بھی ہوا ہے۔ جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے اب پاکستان کو کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا اس وقت اگر پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے تو پاکستان کے جو اپنے عوام ہیں وہ بھی اپنے بڑوں کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی انگیج کیا گیا ہے مختلف ممالک کو اور یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا، اب جو انٹرنل ایشوز ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان کو جو اس کے انٹرنل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی اب کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ملک میں اتنے سارے مسائل ہیں، عوام پریشان ہیں اور دیگر بڑے سارے مسائل جو ایک مایوسی کی جانب لے جاتے ہیں عوام کو، اس کو کس طرح سے پاکستان کوپ کر سکتا ہے؟ جی یقیناً پاکستان جن دو ریجنز کے اندر گھرا ہوا ہے اپنے مشرقی اور مغربی ہمسایوں کے درمیان، اس وقت ان کی طرف سے جو چیلنجز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ مقدر کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مغربی ہمسایہ جو کہ جس پر بہت زیادہ احسان کیے گئے، ان کو نرش کیا گیا، لیکن آج وہ ہم پر جس انداز سے گولہ بارود اور دھماکے اور اس نوعیت کی چیزیں جو انتہا پسند تنظیموں کو وہاں پہ انگیج کر کے اور ان کو پاکستان کی سالمیت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرقی ہمسایہ ہے وہ تو اس پورے سینیریو میں آپ سمجھ لیں کہ اسے سانپ سونپ گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا انٹرنیشنل گلوبل اسکیل پہ بہت زیادہ نمایاں ہونا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ یقیناً داخلی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، فالس آپریشن سے لے کے جانے کیا چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کے ملک کے ساتھ اس کا تانا بانا بن رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ، اور خاص طور پہ ان کی وہ ساری انویسٹمنٹ جو ایران کے ساتھ مل کے انہیں چاہ بہار کی صورت میں ایک ایسا روپ میں اثر آنا تھا، اب وہ بھی ڈوب چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو انہوں نے اپنے کونسلیٹس کا جو جال بچھا رکھا تھا مختلف
अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफातर की सूरत में, और फिर सबसे बढ़कर लेटली माजी में वहाँ पे जो एक सो कॉल्ड उनकी जो पार्लियामेंट की इमारत ऐसे मुल्क में कि जो जमहूरियत के अंदर यकीन नहीं रखता, जिनकी कोई जो जमहूरियत के सिरे से खिलाफ है, और ख़ास तौर पे एक जदीद जो मॉडर्न स्टेट है उसके तो वो बैरी है रोज़ अव्वल से ही। अब और उसके साथ साथ अभी लेटली जिस तरीके से भारत में हमारा पानी बंद करने के हवाले से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी, यही चीज़ वो रेप्लिकेट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। वहाँ पे उनको मुख्तलिफ डैम्स तामीर करने की सूरत में, ताकि पाकिस्तान आने वाला पानी उस तरफ से भी जो है वो कंटेन किया जा सके, रोका जा सके। ये वो सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की, जो ना सिर्फ दाखिली तौर पे ख़ास तौर पे हमारी ज़राअत, हमारी मईशत उस पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि हमारी इंटरनल सॉलिडारिटी, इस्तेहकाम, टेरिटोरियल हमारी जो सॉवरेनिटी है, ये उसके ख़िलाफ़ भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ख़ास तौर पे इसके ख़िलाफ़ जिस अंदाज से हमारी मुसल्लह अफ़वाज एक सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे वहाँ पे ये जो ख्वारिज है या जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके से नबर्द आज़मा है, मैं समझता हूँ कि ये इसमें कामयाबी जो है वो यकीनन पाकिस्तान की जो इकनॉमिक वूज़ हैं उनको भी स्टेबल करने में मदद मिलेगी, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो बैन अवी सरमायाकारी के मौक़े हैं, मुल्क में इस्तेहकाम होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, तो यकीनन वो भी एक आएगी। और इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा तो मनवा लिया है। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को मिलिट्री मर्चेंटाइज, ख़ास तौर पे हमारे पास जिसका JF सेंटर की सूरत में मौजूद है, हमारा दीगर असला गोला बारूद, इस वक्त दुनिया उसमें इंटरेस्टेड है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो असले के हवाले से, चाहे वो UAE में हुई, अदरवाइज वहाँ पे तांता बता रहता था पाकिस्तानी स्टॉल्स पर। लेटली आप देखिए कि खुद लबनान के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान को UN के अमन मिशन में अपनी इन्फोर्समेंट बढ़ाने के हवाले से रिक्वेस्ट करके गए हैं, ताकि वहाँ लबनान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस पैदा हुआ है, इसराइल की जो अग्रेशन है उसके खिलाफ बैन अवी फोर्स, और इसी तरीके से आने वाले दिनों में गजा पीस के हवाले से जो पीस बोर्ड है उसमें पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इस सक्सेस स्टोरी के बाद यकीनन अरब मुल्कों का, अरब कैपिटल्स का वो एतमाद हासिल किया है कि जो आपको कतार दिखाई दे रहे थे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए, अब उन्हें कम से कम अंदाज़ा हुआ होगा कि इस पूरे क्राइसिस का जो असल बेनिफिशरी कौन है वो इसराइल है। उसकी रिकग्निशन या उसके इस नौइयत के साथ ताल्लुकात जो है वो कतन खित्ते को अमन से आशना नहीं कर सकते, बिलखसूस वो किबला अव्वल की सरजमीन के जिसके लिए फ़लस्तीनियों ने अपने प्यारे कटवा दिए, जानें शहीद कर दी। तो अब मैं समझता हूँ उनके वूज़ दूर करने के हवाले से भी पाकिस्तान यकीनन अपना वो इंटरनेशनल किरदार एक बार फिर अदा करने की पोजीशन में आएगा। जैसे ही इस कज़िये की धूल छटेगी तो उसके बाद जो गजा पीस बोर्ड है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब उम्मीद तो ये है कि अपने दौरे इक़्तिदार में किसी न किसी मंतकी अंजाम तक ज़रूर ले जाएंगे। अब हकीकी मानों में ये चैलेंज है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और बिलअमूम अरब दुनिया के लिए कि वो मसला है जो ख़ास तौर पे जो मिडिल ईस्ट का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है उसको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करें, और अकॉर्डिंग टू द विल एंड विशेस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड इन द लाइट ऑफ द अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के, ताकि वहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है जिस तरह से ट्रंप ने जो कुछ भी अभी देखा है, जितना कुछ फेस किया है उनके अवाम की जानिब से, जिस तरह का बैकलैश आया, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है, अब जाहिर है ये मुआहिदा तो थोड़ा सा उनका ग्राफ फिर से पॉपुलर कर देगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि गजा पीस के हवाले से जिस तरह से उनकी जानिब से बड़ी बड़ी बातें की गई, अब वक्त है कि वो उसको भी रिजॉल्व करें। मसूद अहमद खान साहब, अब मैं भी थोड़ी देर पहले देख रही थी जो इंडियन मीडिया है वो किस तरह से धाड़े मार रहा है, चीख रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान की जानिब कोई देखता नहीं था, सालिसी के लिए, अमन के लिए लोग भारत की जानिब देखते थे, हमने अपनी पॉलिसीज में इतना बड़ा शिफ्ट लाकर क्यों इस तरह की चीजों से खुद को दूर कर लिया है कि आज पाकिस्तान सफ़े अव्वल में नजर आ रहा है। सो पाकिस्तान के इस सारे स्टेप के बाद भारत कितना ज्यादा बैकफुट पर गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त भारत को किस तरह से देखा जा रहा है? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल अब खुद वो मानते हैं, दुनिया समझती है कि वो जो जिसको आइसोलेट करने लगा हुआ था वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, जो स्ट्रेटजिक प्लेयर बन गया पाकिस्तान, खुद की आइसोलेशन हो गई। इवन अभी आप देखिए जो रिसेंट उनके जो 2 शिप्स पे फायर किया अमेरिकन जहाज़ों ने, तो उस पे जो मार्को रूबियो ने कॉल की जयशंकर को, ही सेड कि जी भाई जहाज़ों ने वायलेशन किया था एंड अमेरिकन ऑर्डर मस्ट हैज़ टू बी
इंडोर्स बाय दी जो शिप्स, उन्होंने कहा वो जहाँ पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो एरिया हमारे पास था और इस पे स्पेशली ऑर्डर्स फॉलो करना था। उस पे तो जयशंकर साहब ने हाँ में हाँ मिलाई। आप देख लें कि जिस तरीके से वो आप लोग ये कहते हैं कि मोदी साहब का सारा जोर है, वो जाके जो लीडर से मिलते हैं तो जफ्फी डालते हैं, वो तस्वीर बना लेते हैं और वही अपने पब्लिक में जाके उसको फिर आगे फीड कर देते हैं। अब रियलाइजेशन हुई है कि मार के हक में भी मार पड़ गई। डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने कोशिश की, अपना नैरेटिव सेल करने की कोशिश की, वो कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। और इसके बाद पाकिस्तान, उन्होंने कहा जो इंडिया को किरदार अदा करना चाहिए था, इंडिया की बड़ा स्पॉइलर का किरदार, बड़ी शदीद ख्वाहिश थी किसी भी तरीके से ये सिस्टम न चले, पाकिस्तान को इसमें शर्मिंदगी उठाने पड़े, इंक्लूडिंग कुछ पाकिस्तानी भी जो शामिल है जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे। तो उन सबको ये बड़ी शिकस्त हुई है। दैट्स वाई मैंने कहा ना, जो कल तक पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो समझते हैं पाकिस्तान ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव और इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। और आज उनके मीडिया को देख लें, वहाँ पे मातम है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोदी साहब हमें कहाँ पे लेके आए, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है आपकी लीडरशिप को, जिन्होंने जो फैसले किए हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और मेरे ख्याल में पिछले एक साल के अंदर जिस तरीके से आपका इमेज उभरा है, रेलेवेंस आपकी इंटरनेशनली बड़ी है, तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक क्रेडिबल, एक रेलिवेंट और एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे उभर आया है। और दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रंप उठते बैठते पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करते हैं। जब आप अपने आप को असर्ट करते हैं, साबित करते हैं, दुनिया में इज्जत भी उन लोगों की होती है जो अपने आप को साबित करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं। और हमने अपने से 6 गुना बड़े जब इंडिया को शिकस्त दी, तो दैट वाज द बिगिनिंग जब पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस बढ़ने शुरू हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इंशाल्लाह ये आगाज़ होगा। अभी तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ करना है। मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा अहमद हसन अरबी, आप तमाम शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, दुआ यही है कि पाकिस्तान ने अब जो कदम उठा लिया है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मोतरफ तो है, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान इस तरह की मज़ीद हिकमत अमलियाँ इख्तियार करता रहेगा और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह क़यामत तक इसी तरह से रोशन रहेगा। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अक्सर दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।